خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ دانتوں کی صحت اور صفائی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی کا بڑا حصہ اپنا باقاعدگی سے کھیلوں، تیراکی، مشقوں، ورزشوں، تسلسل سے بلڈ پریشر چیک کرانے اور بہتر بنانے پر صرف کر رہا ہے۔ دل کے امراض سے بچنے کے لیے کم چکنائی، کم شکر، کم نمک پر مشتمل غذاؤں کا استعمال ہو رہا ہے۔ ذہنی دباؤ اور تمباکو نوشی سے پرہیز کے پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں، لیکن وطن عزیز میں دانتوں کی صحت اور تندرستی سے متعلق اہمیت اور ضرورت سے عوام الناس کو روشناس کرانے پر بہت ہی معمولی توجہ دی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس ڈینٹل ایسوسی ایشن، صحت کا عالمی پروگرام اور ڈینٹل فاؤنڈیشن کی جاری کردہ اطلاعات اور جائزے ہمارے ملک میں دانتوں کی بیماری میں اضافے کی تشویشناک حد تک نشاندہی کر رہے ہیں۔ ان رپورٹس کے مطابق ہمارے 60% سے زیادہ نوجوان اور بوڑھے دانتوں اور مسوڑوں کے گلنے اور سڑنے کے امراض میں مبتلا ہیں، جبکہ بچوں میں اس کی شرح اس سے بھی زیادہ ہے۔ لہذا دانتوں کے شعبے سے وابستہ افراد کو چاہیے کہ وہ جس مقام پر فائز ہوں، مل جل کر سیمینار، سمپوزیم، لیکچر منعقد کرائیں اور اخبارات اور رسائل میں مضامین کے ذریعے ان بیماریوں سے متعلق معلومات عام لوگوں تک پہنچائیں کہ کس طرح وہ اپنے دانتوں کو صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم درج ذیل 5 باتوں پر عمل کریں تو دانتوں کی بیماریوں اور ان کی زبوں حالی سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں ایک بات کہوں گا کہ ریگولر نماز کی پابندی اور اسلامی اصولوں کے بیسک پرنسپل پر عمل کرتے ہوئے آپ ان سب مسائل سے آسانی سے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اس طرح دن میں 5 مرتبہ اپنے منہ اور دانتوں کو صاف کرنے کا موقع ملے گا۔ مسواک کی سنت پر عمل کرنے سے آپ برش اور ٹوتھ برش کے خرچے سے بچے رہیں گے۔ بہرحال 5 باتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دن میں کم از کم ایک مرتبہ باقاعدگی سے اور اچھی طرح برش اور صفائی کریں، خاص طور پر سونے سے پہلے۔ اس طرح آپ کے دانت رات بھر صاف رہیں گے اور بھرپور طریقے سے قدرتی عمل کے ذریعے ان کی مرمت ہوتی رہے گی۔ نمبر 2، ناشتہ اور دونوں وقت کھانے کے بعد جب بھی موقع ملے کلی اور برش کریں۔ کھانے کے بعد صفائی کرنے سے آپ کے دانت ہر وقت صاف رہیں گے۔ نمبر 3، متوازن غذا استعمال کریں۔ کھانے کے بعد منہ صاف کرنے کے خیال سے بوریت سے خالی طور پر مصروف رکھنے والی اور شغل کے طور پر استعمال کرنے والی اشیاء کھانے اور چبانے کو محدود کر دیں، بلکہ اس سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ خاص طور پر سخت چبانے والی چیزوں سے خود کو دور رکھیں۔ نمبر 4، صرف ایسے ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں جن میں فلورائڈ کی مقدار معیاری شرح اور تحقیق کے مطابق پائی جاتی ہو۔ نمبر 5، باقاعدگی سے اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کراتے رہیں۔ اس مضمون میں ہم دانتوں کے 2 عام بیماریوں اور محفوظ رہنے کے طریقوں پر بات کریں گے۔ دانتوں کی گھن لگنا۔ دانتوں کو گھن لگنا دراصل ان کے گلنے سڑنے کا تسلسل سے جاری عمل ہے۔ اس کا آغاز دانتوں میں میل کی پپڑی یعنی پلاک کے جمنے سے ہوتا ہے۔ اس کی نرم اور باریک اور شفاف تہہ منہ میں مسلسل رہنے والے مضر صحت جراثیم بناتے ہیں۔ اس میل کی تہہ میں کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کھائی جانے والی غذا سے شکر اور نشاستہ استعمال کر کے تیزاب پیدا کرتے ہیں۔ یہ تیزاب دانتوں کی قلعی یعنی کہ انیمل کو گلا کر تباہ کر دیتا ہے
ہر دفعہ کھانے کے لیے بعد پیدا ہونے والا یہ تیزاب دانتوں کی قلعی پر حملہ کرتا ہے اور یہ عمل تقریباً 20 منٹ تک جاری رہتا ہے۔ جراثیم اور بیکٹیریاز 24 گھنٹوں میں اپنی افزائش بڑھا کر اپنی کالونیاں ترتیب سے بڑھا لیتے ہیں، تو یہ میل سخت زر رساں ہو جاتا ہے۔ اگر اسے صاف نہ کیا جائے تو جراثیم سے پیدا ہونے والے پے در پے تیزابی حملوں کے بعد دانتوں کی قلعی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور دانتوں میں گھن لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ دانتوں میں گھن لگنے کی علامتیں یہ ہیں: گرم، ٹھنڈی، میٹھی اور کھٹی چیزوں کا دانتوں میں لگنا، مسوڑوں کی تہہ کے نیچے حصوں کا ورم ہو جانا یا اس میں مواد یا خون بہنا، دانتوں کی سطح پر بھورے رنگ کا دھبا نمودار ہو جانا، دانت کے کھوکھلے حصے میں مستقل درد رہنا۔ صرف وہی ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں جس میں فلورائڈ کی مقدار بین الاقوامی معیار کے مطابق پائی جاتی ہو۔ ایک مرتبہ ایسا ہو جائے تو گلنے کا یہ عمل رکتا نہیں اور بڑھتے دانت کے مرکزی حصے یعنی کہ گودے تک پہنچ کر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ دانت کی جڑیں جو مسوڑوں کے جوف میں ہوتی ہیں زخم بنا لیتا ہے، جس کے باعث درد شروع ہو جاتا ہے، اور اس مرحلے پر ضروری ہو جاتا ہے کہ مزید علاج کیے بغیر دانت کو نکال دیا جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دانت میں گھن لگ گیا ہے تو وقت ضائع کیے بغیر اپنے دانتوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر سے معائنہ اور تاریخ اور وقت لیں۔ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ کے دانت میں گڑھا یا سوراخ پیدا ہو گیا ہے اور دانتوں کو مزید ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کتنی مرمت کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ دانتوں کا علاج کافی مہنگا ہوتا ہے، اور مہنگا ہونے کی وجہ سے لوگ دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے جانا نہیں چاہتے کہ بہت اچھا خاصا خرچ ہو جائے گا، اور اس وجہ سے وہ اس حوالے سے کسی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں لیتے۔ لیکن ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف سندھ میں کئی ایسے ادارے ہیں جو مفت علاج دانتوں کا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کراچی کے اندر ڈینٹل کالج ایک ہے جو کہ سندھ میڈیکل کالج میں موجود ہے، جہاں پر مکمل طور پر بہتر طریقے سے اور اعلیٰ طریقے کے انتظامات موجود ہیں جو کہ مکمل طور پر فری علاج کرتے ہیں۔ اگر جو لوگ اپنے دانتوں کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس ڈینٹل کالج کے اندر جا کر اپنا علاج اور اپنا معائنہ کرا سکتے ہیں۔ باقاعدگی سے معائنہ کراتے رہنے سے خرابی کی ابتدا میں ہی نشاندہی ہو جاتی ہے، جس سے آپ کا علاج سہل اور معاشی نقطۂ نظر سے سستا رہتا ہے۔ ڈاکٹر آپ کو چند ہدایات دے کر دانتوں میں مزید پیدا ہونے والے مسائل سے بچا لیتے ہیں۔ اگرچہ ڈاکٹر آپ کے دانتوں کی زبوں حالی کا علاج کر سکتا ہے، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ روزانہ اپنے دانتوں کی دیکھ بھال کریں جیسا کہ ان کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے۔ ضروری ہے کہ منہ میں بننے والی میل کی تہہ کو دانتوں میں جمنے نہ دیں اور اسے ہمیشہ اچھی طرح برش اور خلال کے ذریعے صاف کرتے رہیں۔ ہم آپ کو اور بھی مزید بتانا چاہیں گے کہ یہ دو جراثیم یعنی کہ اسٹریپٹوکوکائی وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ جو دانتوں میں تیزابیت پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ مسلسل طریقے سے صاف کیے جائے، تو آپ کے دانت ہمیشہ یعنی کہ صاف رہیں گے اور آپ کی دانتوں کی صحت صحیح رہے گی۔